طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون صدق اللہ العلی العظیم صلوات محمد اللہم صلی علی محمد دعا ہے مولانا شریف کا ذکر خیر کے صدقے میں تمام خواتین و حضرات کی دلی میرے محترم سامعین سورہ مبارکہ بقرہ کی انتہائی معروف فاتح جدہ میں جناب کے سامنے پڑھنا شرف حاصل کرتا ہے اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں بھلا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون حق کو باطل کے ساتھ نہ ملایا کرو حق کو حق رہنے دو اور باطل کو باطل رہنے دو حق اور باطل کو آپس میں ملایا نہ کرو یہ ملنے والے نہیں ہیں پھر خالق نے فرمایا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کیوں حق کو چھپاتے ہو حالانکہ تم جانتے بھی ہو جانتے بھی ہو کہ حق کیا ہے پھر حق کو چھپا جاتے میرے عزیزوں جڑا حق دا علم نہیں رکھتا یہ گالوں دے نال نہیں ہوئی گالوں دے نال ہوئی ہے جڑا حق نو جانتا ہے حق نو پہچانتا ہے اور پھر وہ حق تے پردہ پاتا ہے حق نو چھپاتا ہے اللہ فرماتا ہے ایسا نہ کرو یہ عام بندے دے دل میں عام بندہ کئی باری حق نو نہیں جانتا لیکن جڑے علماء نے وہ حق نو ضرور جانتے ہیں پہچان دیتے ہیں پھر وہ چھپا جاتا ہے یہ مطلب اس دور کچھ بندے ہے سن جڑے حق تے پردہ پاتے سن جڑے حق نو چھپاتے سن وہ واسطے میں فرق دستا عام آدمی بچی تے اس بندے بچ جڑا لوگ قوم کی ہدایت کرتا ہے یا قوم تے تقریر کرتا ہے وہ یہودی ہے وہ عیسائی ہے وہ مسلمان شیعہ ہے سنی ہے جڑا ہے بندے بٹھا کے انہوں نے گل سناتا ہے وہ دی گل ہو رہی جڑا سنتا ہے اسی طرح سامعین میرے تو عزت دار بندے تشریف فرما لے جنہوں نے مائک دیتا ہے ممبر دیتا ہے کہ میں کچھ بیان کروں میں ایک اتھارٹی تے تساں مینوں آپ ہی کھڑا کیتا ہے ہن تہاڈی پوزیشن ہے کہ تسی سامعین ہو میری پوزیشن ہے کہ میں خطیب ہوں اور میں کچھ بیان کرنا ہے اور میں حق بیان کراں تاں بھی میں ہی کرنا تے جے حق چھپا جاؤں تاں بھی میں ہی چھپانا یہ جڑی اتھارٹی ہے نا یہ فرق سمجھ یہ ایک آیت مجیدہ میں سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی پڑھ یہ خالق کائنات نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ حشر والے دن کوئی بندہ حشر والے دن کوئی بندہ دوسرے کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہو اچھا یہ کچھ بندے ایسے ہیں نہیں جنہیں کسی کا پار چک کے انہوں نے ذکر بھی قرآن چھوڑا کچھ بندے ایسے ہیں وہ مولوی وہ سنیاں دے شیعہ دے وہ پادری جڑے نے وہ بھی انہوں نے مولوی نے عیسائیاں دے جڑے یہودیاں دے کو مولوی کا لفظ میں وہ تک اختلاع کر رہے ہیں جنہوں مائک ملتا ہے جڑا خطبہ دیتا ہے جڑا لوگوں کو کچھ سناتا ہے جڑا لوگوں کو کچھ ہدایت دیتا ہے انہوں نے اللہ فرماتا ہے ہر بندہ اپنا بوجھ اٹھائے گا ایک مولوی ایسی مخلوق ہے اللہ دی کائنات ہے وہ اپنا وکھرا چک جاتا ہے تو سارے جہاں کا وکھرا چک آیت مجیدہ بغیر آیت ایک تو آیت ہو گئی نا کہ کوئی بندہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا تو دوسری آیت مجیدہ میں پڑھ دینا خالق فرماتے ہیں سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 5 اللہ فرماتا ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ کچھ بندے ایسے ہیں جو قیامت والے دن پہلے اپنا بوجھ اٹھائیں گے یعنی اپنا صاحب دیں گے سارا پھر اللہ فرماتا ہے وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ پھر ان کا بھی بوجھ اٹھائیں گے جن کو انہوں نے گمراہ کر دیا جتنے بندے گمراہ کیتے جان گے وہ بندہ بھی ان کا بوجھ آپ ہی اٹھائے گا میں اپنا مثال عرض کرتا ہوں ایک بچہ بیٹھا ہے چنگچی چلاتا ہے اسکول نہیں گیا مطلب ایک بچہ نہیں اسکول جا سکیا بیچارہ وہ چنگچی چلاتا ہے وہ ان پڑھ اسکول گیا ہی میرے سامنے میں کھڑوتا ہوں میں وہ مسئلہ پہ کرتا ہوں اگر وہ میری وجہ تو گمراہ ہو گیا میں دوبارہ میری وجہ تو گمراہ ہو گیا وہ انشاءاللہ اپنا وزن میں وکھرا اٹھانا یہ مطلب ہے بندے جڑے سادہ نے عام نے جڑے مولوی نہیں
وہ ٹینشن لیس ہو جان. اگر تسی ایک باری پھسو گے تو مولوی دو باری پھسو گے. میں اجتماعی گل کر رہا ہوں کہ جڑے بندے کسی کو گمراہ کر دینا ہے قرآن کہہ رہا ہے وہ اپنا وزن بھی اٹھائے گا شکریہ تے او دا وزن بھی اٹھائے گا جنہوں اس گمراہ کیتا ہے. حق نو چھپانا نہیں چاہیے. اس ویلے جی صورتحال بنی ہے جو میں محسوس کر رہا کہ پرانے زمانے میں اسی مذہب اہل بیت رکھنے ہیں. پیغمبر قرآن تے اہل بیت چھڑ کے گیا سا ٹھیک ہے. اصل پھر اہل بیت کا دامن انج پھڑیا نا قرآن نال. جی کوئی خلیفہ بنے تو بھی اہل بیت چ بنے, جی کوئی امام بنے تو بھی اہل بیت چ بنے, جی کوئی ولی بنے تو انہوں بھی اہل بیت چ بنے, کوئی ہادی بنے تو اہل بیت چ بنے, کوئی رہنما بنے تو اہل بیت چ بنے. باقیاں نو اساں منے ہادی نہیں منے منتے نہیں مانتے جی مہربانی. نام منن والی تو قبلہ گل کوئی نہیں. اے جو قاضی چک جی جی قاضی چک قاضی چک بس قاضی چک. اتنے کوئی آئے تاں بھی قاضی چک نہ آئے قسم آئے تاں بھی قاضی چک. ایک بندہ پسند کرے تاں بھی قاضی چک جی 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 نہ کرے سڑک تے بندہ جانا کہ میں نہیں منتا قاضی چک پر دفاع ہو قاضی چک تے ہے. نہ منن والی گل کوئی نہیں جی نا نام وہ تو گل نہیں کوئی نہیں. مننا پے گا جڑا ہے وہ مننا پے گا جڑا ہے وہ مننا پے گا. اور جڑے بندے اندر صحابہ نو نہیں منتے, تبع تابعین نو نہیں منتے, یہ فلان نو نہیں منتے, وجہ رسول نو نہیں منتے, وہ ساری گل پوری سن لو خدا دا واسطہ جی. اسی سارے جو وہ ہے وہ مننے ہاں. ہادی سارے نو نہیں منتے, ہادی نہیں منتے بس ہادی صرف اہل بیت, ہادی اسی صرف اہل بیت نو مننے. اس وجہ سن حضرت سلمان نو مننے, میں یہ مثال دیتا ہوں, حضرت سلمان نو مننے اور نبی دی اہل بیت مننے. نبی دی اہل بیت جو ہے سلمان روز آکرہ کو سنتے تو مانے جاتا میری باری کیوں اور میری انہی آواز آج ہے نا کائنات کے ذرے ذرے تھے کائنات کے ذرے ذرے تھے احسان علی دی عدالت جب روپیہ دے گا تو دسے اصل گل ہے کہ گل ایک ملکہ آواز دی کتنے کر کے وہ پڑھ دے کدی تو کسی اور ذاکر میں کدی یہ فرمائش لگی تو پتہ ہے کہ تشکاری پڑھ دے تو جا پڑھ گئی سکتا ہے. اصل گل ہے یہ کچھ مختلف پیرائے ہوتے ہیں جنہاں وچ بندے لطف حاصل کرتے ہیں. میں عرض کر رہا ہوں کہ ساڈا ایک لطف ہے وہ جڑا اہل بیت ہے. نبی قرآن تے اہل بیت چھڑ کے گئے اور پیغمبر نے فرمایا یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے, حوض کوثر تک تمہیں پہنچا دیں گے. ان دونوں کے ساتھ تمسک رکھنے والا گمراہ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے گمراہ بندہ ادو ہوتا ہے جب ہدایت تو خالی ہو جائے. قرآن ہادی تے ایک ہادی اہل بیت ہے. جڑی نا جی گل اہل بیت والی بھی یہ نبی دیا بیویاں اہل بیت نہیں مانتے. ایک مول صاحب کی میں مثال سن وہ بھی ایک سن وہ فرماتے ہیں کہ موٹر سائیکل تے بندہ کلی اپنی بیوی نو پا کے جاتا ہوئے تے بندے پوچھتے ہیں کل نال کون سا ہے, کون دا گھر والے سن کنے سن ذرا گھر والے کنے سن بھی ویگن سی کوئی وہ آندا جدو ایک بیوی گھر والی ہو سکتی ہے تو سارا گھر وچ ہی آ جاتا ہے. اہل بیت آتے ہیں گھر والے, اہل بیت میں گھر والے کلی بیوی مگر بیٹھی ہوئے تو لوگ آتے ہیں کان میں گھر والے میرے نال سن. وہ آندا ہے کہ بیوی اہل بیت نہیں تو باقی اہل بیت کتوں آ گئے. یہ وہ اہل بیت ہے کسی نے بیت چ وڑن دے تو پاویں نہ وڑن دے, بیوی ناراض ہوئے تو بندہ نہیں وڑن دیندی, بندے دے رشتہ دار کتنے آ گئے. کیا بات ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ نبی دیا بیویاں اہل بیت نہیں منتے. کیوں بھائی جدو ساڈیاں بیویاں اہل بیت ہو سکتی ہیں تو پیغمبر دیا نہیں ہو سکتی. پیغمبر دیا بیویاں بھی اہل بیت جدو سلمان اہل بیت ہو سکتا ہے. یارا حضرت سلمان کو پیغمبر نے فرمایا میری اہل بیت. اگر سلمان نبی دا رشتہ دار بھی نہیں, سلمان حضرت سلمان نبی دا رشتہ دار نہیں, صرف امتی نہیں صحابی نہیں. یہ مطلب صحابہ جو ہمیں ایک اہل بیت ہویا ہویا. اگر صحابی اہل بیت ہو سکتا ہے تو نبی دی بیوی اہل بیت کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے کیوں نہیں ہو سکتی. ہوں اہل بیت کی قسمیں نے وہ بھی بندے سن لیں تو میں جلدی جلدی ایک موقع بیان کرنا چاہتا ہوں. حق
کہ اہل بیت دیا 4 قسم جی جی 3 قسم ہر گھر میں، 1 قسم صرف بطول دے گھر 3 قسم ہر گھر میں۔ پہلے نمبر تے اہل بیت نو سمجھ لو جی، اہل بیت اندر گھر والے جی اہل بیت گھر والے کون کون؟ ایک ہوں اہل بیت نسبی، ایک ہوں اہل بیت نسبتی، ایک ہوں اہل بیت سکنی، جی ایک نے اہل بیت طہارت۔ جن کنوارے بچے بیٹھے نے انہوں نے اس ویلے اہل بیت ہو گئے جی 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 آج جڑے کنوارے بیٹھے ہو تواڈے اہل بیت وچ تواڈی بیوی اجے شامل کوئی نہیں اجے تواڈے اہل بیت اما دے رشتہ دار، ابا تے ابے دے رشتہ دار، یہ تواڈے اہل بیت ہے۔ جی 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 بچہ کوئی کہتا وہ میں کنوارا 2-3 کٹھے بیٹھے انہاں تے جڑے اہل بیت نے نا وہ اس ویلے اما جان، ابا جان، پھپھو تے چاچا، ماما تے خالہ، خالہ دے پتر، پھپھی دے پتر، وہ سارے انہاں دے اہل بیت ہیں۔ جی 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 اج انہاں دی شادیاں ہو گئیاں نے جدوں تواڈیاں نہیں سن ہوئیاں تو تواڈے اہل بیت کوئی نہیں سن ایسا ماں باپ نانکے دادکے انہاں نوں آندے نے اہل بیت نسبی۔ مولا تانوں جزا دے اہل بیت نسبی۔ جدن بچے تواڈی شادی ہوے گی ادھر تواڈے اہل بیت وچ اضافہ ہوئے گا جی اضافہ زیادہ چیز کا نہیں ہوتا، ایک چیز ایک چیز کا ادھر تمہیں پتہ لگے گا اہل بیت کی شان ہے۔ شادی والے دن تمہیں پتہ لگے گا اگلے اہل بیت کی شان ہے۔ جن پچھلے اہل بیت سن انہوں واسطے نہ مولوی آیا سی، نہ رجسٹر آیا سی، نہ وکلا آئے سن، نہ گواہ آئے سن، نہ انگوٹھے لگے سن۔ بچوں کو کہنا تاری گل نہیں، تھی تو ڈنگ میں پیانا یہاں سے جدو رشتہ نواں بننا شادی کا ادھر ایگریمنٹ نال رشتہ بننا اہل بیت ایک جی نے ہونا ہے، باقی سارے نانکے دادکے کٹھے ہونے نے انہوں نے نام دستخط ہوئے سن، نہ مولوی آیا سی، نہ کسی سیگے پڑے سن، کچھ بھی نہیں ہوئے، وہ سارے اہل بیت، وہ سارے اہل بیت ایک اہل بیت بیوی شامل ہونی ہے۔ وہ اہل بیت نسبی نہیں بچوں تواڈی، وہ اہل بیت نسبتی، وہ تواڈی نسبت قائم ہونی ہے تو لکھ پڑھ کے ہونی ہے، لکھ پڑھ کے دستخط بھی ہونے جی دعاں دے، پھر گواہاں دے، پھر مولوی صاحب دے سیگے پڑھنے تے اہمیت ویکھو اس اہل بیت نسبی دی۔ ایک جی نال نسبت قائم ہوئی تے ایک رات گزری پچھا 21 سال اس کٹے نے اہل بیت نسبی چ، 22 سال کٹے نے اہل بیت نسبی چ تے ولیمے والے دن بچیا وہ جڑے مسجد 2 باہر کھلوتے ہونے نے وہ تیرے اہل بیت نسبتی ہونے نے، وہ پھر تیری بیوی تینوں دسنا ہے اے تیری ساڑے آ رہے، اے چاچا سورا ہے، اے ماما سورا ہے نا، سارے نسبتی رشتے دار ہونے تے اہمیت اس ایک رشتے کی وجہ تو اینی ہونی ہے کہ اس دولے نو نانکے اور دادکے آخنا پہ روٹی کدو کھلنی ہے تے اس آخنا منہ یڈ لے جے پرونے تے آ جانا۔ یہ جڑے پرونے نے وہ اہل بیت نسبتی کیا بات وارنا تے واردات ہوئی نہیں میرا شادی شدہ بندہ میں نہیں پیسہ سمجھتا وہ دوائی کھائے گا، دوائی شوائی لے کے دو میرے عزیزو مہربانا جڑے پہلے شادی تو سن کو اہل بیت نسبی، اہل بیت نسبی، جڑے شادی تو بعد بنے نو اہل بیت نسبتی اور نسبتی وہ ایک نال نسبت قائم ہوئی جی، یہ دے نال ہوئی ہے تے اما سس بڑے جی، یہ دے نال ہوئی ہے تے ابا سورا بڑے، یہ دے نال ہوئی ہے تے برادر نسبتی جی، تو پڑھے لکھے بندے بیٹھے نے برادر نسبتی سارے نوال جن انگریزی چ بردر ان لا مدر ان لا سسٹر ان لا یہ سارے رشتے نسبت نے ایک نال ہی قائم نے، آ بھی یہ نال پاویں سورا ہے، آ بھی یہ نال پاویں سس ہے، اے بھی یہ نال پاویں ساڑی ہے، اے دے نال پاویں ساڑا ہے، یہ سارے اے دی وجہ تو نے یہ ہے تے سارے ہے نے بڑی کیا بات ہے نسبت دیکھا یہ ہے تے اے
یہ سارے ہیں یہ نہیں کوئی نہیں کیا یہ سارے نہیں ہاں یہ سارے کی وجہ تو یہ وجہ تو قرآن میرے سامنے جدو 5 چادر کے بچ آئے ہیں اس نسبتی نے آخیا سی میں اندر آ جا نبی آخیا اس ایک نے آخیا کہ یا رسول اللہ میں اندر آ جاؤں فرمایا تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے تیرا مقام کمال ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے او بی بی ہے جیڑی امینہ رسول کہلواندی ہے اس بی بی کو نبی کربلا دی خاک دیتی سی کہ جو خون بن گئی تو سمجھی شہادتاں ہو گئی ہیں جیڑی بی بی نبی دے گھر امینہ ہوئے نبی دی امانت دار ہوئے تے امانت سنبھال کے رکھنے والی ہوئے ایڈی معزز بی بی دی نسبت پیغمبر نال سی آپ نے فرمایا کہ نہیں ام سلمہ تیرا اپنا ایک مقام ہے مقام تیرا ضائع نہیں ہو سکتا تیری ایک اپنی عزت ہے وہ عزت تیری ہمیشہ برقرار رہے گی پر اینا بچ نہیں ہمیں پتہ لگ گئی وہ جنہ بچ نسبت آپ داخل نہیں ہو سکتی نسبت رشتہ دار داخل تیسرا اہل بیت سکنی جیڑا تہاڈا ملازم تہاڈے گھر ہوندا ہے تہاڈا کوک ہے روٹی پکاندا تہاڈی جیڑی بیوی تہاڈے گھر ڈسٹنگ کردی ہے جیڑا تہاڈے گھر چوکیدار ہے جیڑا تہاڈا ڈرائیور ہے وہ تہاڈے گھر دا بندہ ہے اگر عید الفطر تے ساڈے تہاڈے گھر ہون گے نا تے تانوں انہاں دا فطرانہ دینا پائے گا فطرہ دینا پائے گا کیوں دینا وہ گھر والے دا دئیدا ہے وہ گھر والے نے تو دینا نا جی یار اج گھر والے نہیں تے کاہدا فطرانہ دینا یہ مطلب ہے گھر دے ملازماں دا فطرہ دینا تے نہیں دے کیوں تیری اہل بیت نے تیرے گھر کے بندے نے تے تو اچھی مثال میرے کو کوئی نہیں جس ڈرائیور نال میں اپنی بیٹی کالج بھیج دینا اجے گھر کا بندہ نہیں بولو بھائی بولو میری ہمشیرہ کو بٹھا کے میرا ڈرائیور لے جاتا ہے تو لے نہیں آتا ہے گھر کا بندہ یہ مطلب اعتماد والا ڈرائیور ہوئے اعتماد پتہ نہیں سلمان تے محمد نو کتنا اعتماد نہیں سمجھ آ سکی یہ اہل بیت سکنی شامل ہو گیا اور قرآن دے مطابق قبلہ یہ وہ گھر نے نبی دے بیویاں دے جتھے مومناں نو حکم ہے کہ روٹی پکن تو پہلا ہونا نہیں تے کھان تو بعد بہنا نہیں روٹی پکے تے ہوئے کھا کے نکل جانا تے جے منگنا نبی دے دروازے تو تے پردے دے پیچھے کھلو کے منگنا اے صحابہ نو حکم جے اہل بیت نسبتی دا مقام ہے جی یار اہل بیت نسبتی دا مقام ہے کہ نبی پہلے آ کے بہنا نہیں تے روٹی کھا کے مگروں تے سونا نہیں آنا ہے تے روٹی کھا کے نکل جانا جے منگنا ہے تے نبی دے دروازے تے کھلو کے پردے دے پیچھے کھلو کے منگنا لیکن اندر اللہ اندر کون ہے فرمایا اہل بیت نسبتی جتنے دروازے تے صحابی کھڑا رہے انہوں اہل بیت نسبتی آتے ہیں جتنے جبریل کھڑا رہے انہوں اہل بیت کیا بات ہے شکریہ کیا بات ہے کیا قسمہ ہوئی اہل بیت نسبی اہل بیت نبی دے والدین ہوندے نے اہل بیت نسبی نبی دیاں بیویاں ہوندیاں نے اہل بیت نسبتی تے حضرت سلمان ہوندے نے اہل بیت سکنی او جڑے نا 5 چادر تھلے تے انہاں دی اگوں پاک اولاد یہ اہل بیت طہارت اہل بیت سوکھی گل اس گرمی چ جلدی دس دینا تاکہ زیادہ تکلیف نہ ہوئے ایسے تو بڑا اچھا انتظام ہے مومنین دا اللہ بانیاں نو سلامت رکھے موسم بھی کچھ بہتر ہے اور پکھیاں نے بڑا اچھا کیتا ہے قرآن تو میرا ہاتھی اعتبار ہی کرنا ہی اہل بیت طہارت نالنا کوئی بھی نہیں رہتا کوئی بھی نہیں رہتا کوئی بھی نہیں رہتا کیوں اگر لبڑے ہوں تو بڑے سوکھے ہیں کسی بڑے مولوی نے پوچھی کیونکہ چھوٹا مولوی تو شیعہ دا جنازہ پڑھا گیا نا تے بڑا مولوی آندا تیرا انکار ٹوٹا نکے لحاظ کرتے ہیں بڑے مولوی لحاظ کرتے ہیں کسی بڑے مولوی نے پوچھی تینوں اہل بیت طہارت لب جان گے یہ جنہاں دے بوئے مسیطے کھلتے ہوئے نا اہل بیت طہارت تمام لوگوں کے دروازے مسجد نبی جو بند ہو گئے الا باب علی بن ابی طالب ایک حیدر قرار کا دروازہ کھلا گیا یہ تھے ایک بی بی ہے بولو بولو جی رحمت علی علیہ السلام کے بیٹے
پوچھا ساڑھے بند کنے کرا فرمایا اللہ نے فرمایا کنے فرمایا اللہ نے کیوں علامت القادری کا ترجمہ کرنا وہ قادری نے تو میں حسینی ہوں ایک جملہ ہونا گا ایک میرا پہلی داد انہوں نے جانی ہے دوسری میں نہیں ہونی جی 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 وہ جڑا کوئی روپیہ خرچے گا انہوں جائے گا نا خواب مجھے تاہر قادری صاحب ترجمہ کیتا ہے حضور نے فرمایا قادری صاحب تاہر قادری فرماتے نبی نے فرمایا صحابہ سے تم ہر حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتے تم ہر حالت میں مسجد میں حالت میں مسجد میں نہیں آ سکتے علی ہر حالت میں آ سکتے ہیں قرآن کا ناج ہے جن کی حالت برابر نہیں ہوتی ان کی طہارت برابر واہ 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 کیا بات ہے علی ہر حالت میں مسجد میں جی بات آ سکتا ہے حسین کا جملہ سے جی بسم اللہ ایک قادری صاحب نے فرمایا کہ علی ہر حالت میں مسجد میں آ سکتا ہے اور ساڈا اعلان ہے کہ ممکن ہے بلکہ عین ممکن ہے کہ علی پہ وہ حالت ہی نہیں آتی کہ مسجد جانے سے روکتی ہے واہ 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 کیا بات ہے جی ہو حضرت علی دی حضرت علی دی والدہ تھے وہ انتری ہوتی ہاں کیا بات ہے والدہ تھے واہ جی واہ کیا بات ہے اگر کوئی مشہور تمہیں پتہ ہے کئی بیبیاں علماء دیا بڑیاں قائل ہوتی ہیں جی مومنہ بیبیاں جی جی کہ علماء اسلام تو پوچھ کے ہر گل کرتے ہیں جی اگر کوئی بیبی آکھے کہ میں بچہ پیدا ہوا ہے رمضان سے اگر پیدا ہو جائے جی وہ آکھے کہ میں مولوی صاحب کو اذان دوانی ہے تو مولوی صاحب اتقاف بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ جی جی ہاں جی عمل آپ نہیں بنتے لوگوں کو باندھنے ہیں ہاں جی 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 آپ پوری بندے جب آپ بیٹھا ہوئے ہاں مولوی صاحب کو آکے میں اذان ہونا کو دوانی ہے اور بچہ تو پیدا ہو گیا اپنے وقت مقرر تے دنیا تے آ گیا جی اگر وہ بیبی آکے بھی مولوی صاحب سے بندے دسو تے اتقاف سے بیٹھے ہاں اور میں تو نہیں پانگتا انہوں جا کے اتقاف چھوٹی موٹی گل ہو سکتی ہے دین دی مسئلہ پوچھا جا سکتا جی انہوں نے آخر کہ تھوڑی مرید نہیں آتی ہے پھر میں تھوڑے کو پانگ دوانی ہے وہ مولوی صاحب آخر کہ پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ وہ آ جائے مسجد کا جڑا باہر دروازہ جتنے جتیاں لاندے نے اتنے کھڑی ہو جائے ہاں واہ 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 تے میں اندروں آ جانا جی آسان ہی دینی ہے وہ پھر یہی ہو سکتا ہے کہ ایک کاغذ کا توتا بنا کے جی ہاں تے مولوی صاحب وہ بچے تے کان چ اذان دے رہے وہ جڑی بنی بنی ہے نا وہ تو باہر باہر کیا وہ یارہ جتنے جتیاں ارلے پاسے لا کے رکھ دے جہاں زندگی چ مسیطہ ایک باری گیا سلوات پڑھ اللہم صلی کس ویلے بندہ جانا ہے کس ویلے جانا پی جانا کوئی ختم شدم نہیں جی جی کئی بندے صرف مسیطے دسویں دے ختم تے جائیں اتنے جا کے بھی قلعہ کیتا ہے مسیطے رکھ لیا جائے اتنے کارے رکھنا جی جی ایڑی بنی ہوتی ہے جدے باہر یہاں جتیاں لائی ہیں جی جی یہ مطلب بی بی اتنے کھلوے گی جی ہاں بولو ہوتے کھلوے شیعہ سنی اہل حدیث دیوبندی بڑے مولویوں کو پوچھیں اے مولوی صاحب جو اندروں آئے کنی توڑ کے جی گھروں آ گئی اندر کیوں نہیں جاتی وہ آکھیں گے پیر بھی اندر نہیں رکھ سکتے کمال ہے یار نہیں نہ رکھ سکتے اور نہیں رکھ سکتی بیبیاں شہادت ہے بچہ بہت چاہیا ہوا تو بعد تک مسجد تے آ جائے جتیاں نے تھا کھلوے گی تے مولوی صاحب ٹوٹے جلان کرن گے منڈے دے کان وچ سوچ ترائے دن علی دی ماں آوے جواری نسبتی اور شکریہ کیا بات ہے جی اہل بیت کا مذہب اسی اہل بیت کے حامی ہیں اہل بیت کو بندہ تکلیف دے سانو چنگا نہیں لگتا اہل بیت کا احترام نہ کرے سانو چنگا نہیں لگتا وہ پیغمبر تے موجودگی چ بھی تے پیغمبر تو بعد بھی اسی اہل بیت کا مذہب رکھنے ہیں اپنا مذہب بیان کرنے دی سانو اجازت ہے گورنمنٹ والوں میرے عزیز دوستو اس ویلے جڑی حالت ہو چکی ہے نا یہ اہل بیت اتحاد تے بڑے جے ساڈے نال مناظرے پرانے زمانے چ ہوندے نے جی جی بس پرانے بندے الحمدللہ بیٹھے نے جڑے علماء نو سوئے سب تو پہلا ساڈے نال مناظرہ ہوندا سی خلافت کہ نبی تو بعد خلیفہ کون ہے جی اسی اندر ساتھ جڑا ہے نا وہ اہل بیت چ بولو یار بولو اہل بیت اتحاد وہ حضرت علی نے جیسا اعلان کیتا خلیفہ تو خلافہ صاحب پھر لوگ حضرت علی کے مقابلے تھے مناظرے کیتے کہ نہیں وہ نہیں فلاں نے وغیرہ اساں نہیں مطلب ٹھیک ہے ساڈا ایک مذہب ہے کہ اسی اہل بیت
پھر امامت کے لوگوں بحث کی کہ امام کون جی اساں کہ امام بھی ساڈا اہل بیت اہل بیت تے کمال ہے جڑی کھجر خرابی ساڈی مکی ہے ہاں وہ کسی خدا دی قسم کسی دی مکی نہیں کیا بات پورے جہان وچ خلیفے ہور نے تے امام ہور نے مذہب اہل بیت جڑے نبی دے خلیفے نے وہی ساڈے امام ہاں بالکل وہ امام نے یار جڑے پیغمبر دے 12 خلیفے نے وہ امام وہی ساڈے امام نے امام اے میں کاج پڑھ دینا میرا خیال آسانی ہو جائے گی مینوں ہی سورہ مبارکہ میرے کو المائدہ ہے اور قدرتاً ایسی گل ہوئی ہے کہ آیت نمبر ہی 12 ہاں کتنا نمبر ہے 12 اللہ فرماتا فَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ میرے حبیب میرے بندوں کو واقعہ یاد دلا جب بنی اسرائیل سے اللہ نے وعدہ کیا وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا موسیٰ تواڈے وچ 12 سردار چھڈے گا 12 رکھے 12 اللہ 12 قبیلے سن 12 سردار مک گیا 12 قبیلیاں دے 12 اسی ایڈے خوش قسمت ہاں قبیلہ ایک کے تے امام کمال بھائی کمال بھائی وہ 12 نو پار لے گیا سن کیا بات اسی ایک کا تے 12 کو پار نہیں پہ جاندے یہ 12 صحابہ کرام نبی نے آیت سمجھ آئی موسیٰ بھی ٹر گئے 12 بھی ٹر گئے منن والے بھی ٹر گئے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کتنے اللہ نے وعدہ لیا تے وعدہ بھی ٹر گیا تے کرنے والے بھی ٹر گئے تے نبی بھی ٹر گیا تے 12 بھی کرنے ٹر گئے یہ سانو ایک پرانی گل اللہ کیوں پہ سناتا ہے قرآن تے میرا ہاتھی مننا تو ہے کئی بندے جھوٹے بھی قرآن چپ جانا جھوٹے بندے تے بندے آتے ہیں اور چپ کر لو دفاع کرو سپنا یہ جگہ میں جائے گا اسی تے اعتبار کریے اور اعتبار ہی کرنا پیغمبر نے فرمایا موسیٰ والے 12 والی گل اللہ مینو اس واسطے سنائیے کہ میں بھی دس دیا میں بھی 12 ہی چھڈ گیا کیا بات ہے خلیفے نبی دے کنے نے اے بالکل قرآن ہے یہ قرآن دی سائٹ تے شاہ عبد القادر محدث سے دیر بھی نے لکھے اچھا چلو ٹھیک ہے یہ فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت میں 12 خلیفہ ہوں گے میری امت میں یاد لکھا ہے سنو دوستوں نے کیا میری امت کے 12 خلیفہ ہوں یہ 12 خلیفے تھے کسی کو اعتراض نہیں کہ 12 پکے اہل سنت اہل حدیث سب بن چکے ہیں کہ 12 جی 12 تے اختلاف کوئی نہیں اصل لوڑا آگے سوال بڑھے ساڑھے تو علاوہ جنی دنیا ہے وہ 12 پورے کر دی کھجڑ ہی ہو رہی کسی دے 8 9 ہوئے نے تو 12 پورے نہیں ہوئے تے کسی دے 12 پورے ہوئے تو 6 7 تک بد گئے بنو امیہ نو پا کے 12 پورے کرنے وچ بنو عباس نو مارنے پہلے جو 18 ہو جاندے کسی دے 12 تو کٹ جاندے کسی دے 12 تو بد جاندے حضرت علامہ وحید عثمان اہل حدیث سے گزرے اس اہل حدیث نے پوچھا جی یہ مقام شرح مسلموں نے کی تھی جی وہ فرماتے ہیں جو 12 نبی چھوڑ کے گئے ہیں ادھر ادھر سے پورے نہ کرو وہ علی سے شروع ہوتے ہیں مادی میں فرماتے ہیں ادھر ادھر سے پورے نہ کرو وہ نبی تو شروع ہوتے ہیں مادی تک نہیں وہ فرماتے ہیں ان کا تعلق حکومت سے نہیں ان کا تعلق دین کی پیشوائی سے ان کا تعلق دین کی ان کا غلط دین کی پیشوائی سے بہت بندے کئی باری میٹ بنا کے پھنس جاتے جی مثلا ایک بندہ آنکھیں لو جی جدے بوجھے جو سگرٹ نکلتا ہے نا اصل پنڈ نہیں رہتے نا کئی پنڈ ایسے ہیں جتنے اتفاق ہو جاتا ہے تو پھر وہ کنٹرول کر لیں میں صرف مثال دیا ایک پنڈ ایسا ہے اس ویلے اسلام آباد میرا خیال ہے وہ تو سگرٹ نہیں ملتے اس پنڈ کی دکان کوئی پنڈ کی دکان آئی نہیں سگرٹ منڈے سگرٹ تو پیندے نہیں گھر کے پین نہیں دیں تو جو پراؤنے شروع کے دسویں کول تو گئے ہو جو بھی کھجڑ ہوتے ہیں پنڈ جو سگرٹ نہیں لگتی لات کی بٹھی یہ مطلب اصلاح کر رہی ہے سارے نمبردار سارے بندے بہ کے صلاح کر رہی پھر وہ بڑا مثالی بندے اگوں انہیں صلاح کی یہ بھی جڑا فوت کی روٹی پکتی ہے نا یہ دال دینی ہے تو روٹی دینی ہے پاوے کو
एडा लैंड वार्ड है हाँ जी जी वो छोटा गोश्त नहीं पकाया हाँ सही है उत्थे बंदे फाते घट ही आखन जाते हैं पर चलो खैर ना कानून बना लिया हाँ बना रहे हैं ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌੜਾ ਵੱਟਾ जी जी ਕੌੜਾ ਵੱਟਾ ਕੌੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਨਾ ਮਿਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਵੱਟਾ ਉਹਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਥਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਚ ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰੋਟੀ ਫੌਤਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋ ਉਹ ਚੌਲ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ ਨਹੀਂ। ਕੰਮ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ जी है ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਪੱਕਦਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੌੜਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਮਿੱਠਾ ਵੱਟਾ मिठा वटा हाँ लग जाता है ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਬੰਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨੇ ਬੰਦੇ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਪੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਵੱਟਾ हाँ मिठा ਵੱਟਾ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ हाँ मिठा ਮਿੱਠਾ ਲੱਛਾ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਵੱਟਾ ਤੇ ਚਿਥਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਲੱਛਾ ਜਾਵੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਛੋਟਾ ਲੋਕ ਛੋਟਾ ਕੋਈ 8 ਕਈ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹ ਚਮਚ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ किसे ने क्या बात है जी 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 त्रै चार बंदे दोले खलोते होंगे बेटा साड़ी फड़दा ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕੀ ਖੇਡਦਾ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਚੰਗੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਭੈੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ। ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਉਸ ਖਾਧੀ ਉਹਨੇ ਸਵਾਦ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਸਵਾਂ ਕਿੱਧਰ क्या बात है क्या बात है ਕਰੋ ਬਣਾਓ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਣਾਓ ਗਰੀਬ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਫੌਤੀਆਂ ਤੋਂ हाँ जी जी ਗਰੀਬ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ हाँ ਐਸੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਫੌਤਗੀਆਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ जी 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 ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਫੌਤਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਲੇਟਾਂ ਜਾ ਕੇ ਸੀਮਟ ਦੀਆਂ ਉਧਾਰੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦਾ जी हाँ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਕਰ ਦਿਆਂ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪਕਵਾ ਕੇ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਣੀਆਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਰਿਆਇਤ ਕਰ ਛੱਡੋ ਕਿ ਸਾਦਾ ਰੋਟੀ ਪਕ ਜੀ। ਜਾਏ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਸ਼ੁਦੀਆਂ ਤੇ ਪਕਾ ਲਓ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਸਿਗਰਟ नहीं लग ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦਾ ਉਸ ਪਿੰਡ ਜਿੱਡਾ ਉਹ ਤੰਗ ਹੈ हाँ ਬਾਪੇ ਤੇ जी 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 ਫਰਮਾਇਆ, हाँ ਆਪਣੇ ਬਾਪੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛੇ ਬਾਪਾ हाँ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਰਜ਼ ਹੈ ਪੀਣੇ ਆਸਾਨ ਹੈ ਮਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ फंस जाते हैं जी जी फंस जाते ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਬਾਤ हाँ क्या ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ आपे ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ फंस ਫਸ जाते हैं ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਗਾ जी 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 ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੀਓ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਦੋਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ ਅਹਿਲੇ ਸੁਨਨਤ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਨੂੰ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਅਗਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਹਕੂਮਤ ਨਾ करे जी 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 हजरत इमाम हसन ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਲਫਾਏ ਰਾਸ਼ਿਦੀਨ जी जी ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ 7 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਆਦਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਲੀਫਾ ਨੇ। हाँ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਪਹਿਲਾ ਦੂਜਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਜੀ, ਜੀ। ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਨੰਬਰ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪੰਜਵਾਂ ਕੁਛ ਮਾਹ ਹਕੂਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਬਣਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇ ਹਾਂ। ਅਗੋ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਯਜ਼ੀਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਖੱਜਲ ਹੋ ਗਿਆ वाह 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 ਸੁਭਾਨ क्या बात है ਹਕੂਮਤ ਯਜ਼ੀਦ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨੇ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਸਾਰੀ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ वाह क्या बात है वाह जी वाह ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਕੂਮਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਖਲੀਫਾ ਖਲੀਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। 4 ਖਲੀਫੇ ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਵੇਂ ਇਮਾਮ ਹਸਨ ਹੋ ਹਸਨ ਨੂੰ। ਗਏ 6ਵੇਂ ਜਦੋਂ बहुत पै गया हजरत इमाम हुसैन ते आए फिर वो कहते सन इन्हां ते हुकूमत नहीं कीती ते फिर किहनूं खलीफा बनी हाँ। किहनूं बनना जे फिर जेड़ा करता गया इन्हूं ही बन गया और शराफी का अकबर च उन्हां 6वां यजीद नूं लिख दिता है कि तुहानूं दसां जिन्ने जिन्ने 12 छड़ने ना यजीद विच आ जाए वाह 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 क्या बात छड्डण दा नुकसान होया हाँ 12 छड्डोगे तो यजीद विच आया जी जी जो 6वां यजीद लिख छड़िया सन हाँ। वो लिख बड़े सिर ते छड़िया जी। शराफी का अकबर च कहता लिखे। लिखे वो लोगों को पता नहीं जी अच्छा अच्छा शुक्रिया खुदा की कसम लोगों को पता पता नहीं। कि साडे मजहब विच 6वां खलीफा यजीद यजीद वो हुण आ के ना ते वो पता लग गया जी वो पता इवें पे लगता है कि कोई स्कॉलर ऐसे जम्मे ने
جنہیں انشاءاللہ اس گل واضح کر دیتا تو اسی اندروں بڑے راضی ہیں. اسی بڑے چیر تو آدھے سن یار انہوں چھواں خلیفہ تھوڑا یزید ہے وہ آدھے سن لعنت کر رہے ہیں ساڈا نہیں وہ خلیفہ جی جی وہ مانتے نہیں. وہ بچ بچ گل رہی پرانے زمانے چ بیماری ہوتی سی اجے کھولیا ہے کہ نہیں میں تو ٹوٹے آکڑا لاکڑا ہاں ہے جی ساڈے علاقے ہے آکڑا لاکڑا وہ یار گانے جا ہاں جی ہے جی ہے اتوں جائیے نا سیالکوٹ پڑا لگی تو لاکڑا بھی بچتا ہے شباد کو کوڑ لنگ ہو گئے نا آکڑا لاکڑا ہو گیا چلو آکڑا ٹھیک ہو گیا میں اسے تھوڑے علاقے شمال وہ وہ نکلتا سی تھوڑا 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 بچیاں وہ پھر پرانیاں مائیاں ہوتی سن یہ درجہ دو بنا کے نا تاکہ سارا نکل اس طرح نہیں آرام ہونا ایک بار کھول کے سارا نکل جائے کچھ میں آکڑا لکڑا ہوتا سی نا تڑیے کی وجہ وہ جا اندر ہوتا سی وہ بھی نکل جاتا سی کئی مولویاں دے اندر آکڑا لکڑا تو سارا انہوں نے سال نکلیا ہوتا وہ جب محرم کا درجہ کھاتے نا سارا نکل جاتا اندر محرم کا چل کرتا دو چمچیاں تو سارا نکل جاتا ایک بندہ دنیا نیوز سے وہ نام ہے جاوید احمد خامدی میرا خیال ہے کچھ بڑے لکھے بچے دنیا نیوز سے وہ سارا اکڑا لکڑا نکل گیا سارا نکل گیا انہیں تو 3 سوال کیتے ہیں ایک بندے نے یہ میں اس مکا دینا یہ میں اپنا فرض سمجھنا کل رات میں دیکھا وہ میں سارا کا انٹرویو لکھ لیا اور میرا حق بنتا ہے کہ میں کم از کم شیعہ سنی نوجوانوں دساں کہ اس آکڑے لکڑے تو بچے کام خراب ہو جائے ان سے سوال کیتا کیونکہ اس کو بیان دیتا سی بیان پڑھا لکھا ذرا ماحول اور پڑھا لکھا بندہ ہے معاف کرا تشریح نہ کرا اس لکھا کہ اگر یزید کو جانشین نہ بنایا جاتا جی جی چلو تو ہمیں اتنا پتا ہے کسے بنایا پتا جی کنے بنایا ٹھیک جذباتی نہیں ہوتا بنایا جی جی شیعہ قوم بڑی جذباتی جی 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 میں پڑھتا سامنے مجلس میرا ایک رشتہ دار جو پنیما بیٹھا سی اتنا میں آخیا ایک بندہ حالت حرام شتر مرغ کے انڈے کھا گیا اس کا بے شمار حالانکہ وہ بندہ تقریباً مسئلہ پوچھنا آیا انہیں نہیں سنی اگلی گل میں کہا کہ بندہ حالت حرام میں شتر مرغ کے انڈے کھا گیا اب میں دسنا سی کہ مولا علی کو مسئلہ پوچھنا آیا تو مولا نے حسنین واقعہ تم دس بڑی خوبصورت ایک روایت ہے بڑی اچھی علم کی گل ہے پوچھنا ہے مسئلہ میرے مولا کو پوچھنا اور جب مولا کو مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے وہ منافق تو نہیں اجے میرے منہ چ کر دے کہ ایک بندہ شتر مرغ کے انڈے کھا گیا اس کا پیش مار میں کہاں پہ مہربانی پڑے یا سینئر بندہ جذباتی نہیں پتا ہے نا یزید کو خلیفہ کیوں بنا بس کی تھوڑی گل جاوید احمد خامدی صاحب نے آخیا کہ اگر یزید کو جانشین نہ بنایا جاتا تو انارکی پھیل جاتا انارکی کا مطلب ہے انتشار پھیل جاتا روڑا پھیل جاتا انہیں روڑا مکان واسطے انہیں روڑا مکان واسطے یزید نو اپنا جانشین مقرر کرنا یہ بکری گل ہے کہ روڑا مکان واسطے جنوں مقرر کیتا سی نا سارا روڑا ہی وہی وجہ صدقے جاواں روڑا انہوں 3 سوال کیتے نے کسی نوجوان وہ سن لو وہ جواب اتوں ایک گل میں کرنی میں اس میں تھوڑے حوالے کر رہا ہوں تھوڑی مہربانی فرماتے نے بڑی خوبصورت گل سوال کیتا بچے ہو سکے سر پہلا سوال یہ ہے کہ اگر یزید کو ایک صحابی نے نامزد کر دیا تھا مہربانی ہونے کا جذباتی والد تو صحابی لوگ سمجھتے ہیں اگر ایک سوال تے سوال آ جائے جواب تو پھر میں دینا شکریہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک صحابی نے اپنے بیٹے کو ایسے سب تو پہلے صحابی نہیں
اپنے بیٹے نو نامزد نہیں سی نہیں سکی جی 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 کیا جیسے بیٹے ہے سن اس نامزد نہیں تیسرے خلیفے نے حکومت والے خلیفے نے جی جی 6 بندیاں دی کمیٹی بنا دیتی ہاں حضرت علی نے رکھ دیتا جی حضرت عمر نے 6 بندے کی کمیٹی بنائی وہ حضرت علی نے بھی رکھ دیتا پہلے نے بھی بیٹا مقرر نہیں کیتا دوسرے نے بیٹے نے نامزد نہیں کیتا تیسرے نے بھی اپنے بیٹے نے نامزد نہیں کیتا وہ فرماتے ہیں اگر ایک صحابی نے جڑا اتنے نہ پہنچیا اگوں میں گالی چھڑ جائے وہ فرماتے ہیں وہ سوال کتنے بچے ہو سکے اگر ایک صحابی نے اپنے سگے بیٹے کو مسلمانوں میں خلیفہ اور جانشین نامزد کر ہی لیا تھا تو اس نے بائی فورس بیعت کیوں لی؟ کیا بات ہے جی 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 بھائی سوال تو میں تھوڑا پڑھے لکھا ہو سکتا ہے بائی فورس نے طاقت نال میں جدو نامزد ہو گیا ہے صحابی نامزد کر دیتا ہے تو لوگوں کو بیعت کر جانی چاہیے جی 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 اس کو طاقت استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی ممی کو گھر کرو گے نا کرو جی جو بزور قوت و طاقت بیعت لے وہی یزید ہوگا دوسرا سوال ہو سکیا کیا جب صحابی نے کسی صحابی کے بیٹے کو ہی نامزد کرنا تھا تو صحابی تو حضرت علی بھی تھے اور ان کا بیٹا بھی موجود تھا میں کہا کہ ایسی بات ہی نہیں ہونا کہ حضرت علی نے شیعہ جو صحابی آکی ہے نا انہوں نے ذکر کرنا ایتھے ٹویا کٹ کے لگا بچھڑ میں کسے دی ایف آئی آر میں پڑھ جی 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 جڑا وکیل دوسرے مخالف دی ایف آئی آر نہیں پڑھتا وکال تو اس کے لیے کر دے انہوں سوال پہ کرتا بچہ بھی اہل سنت ہے جی جی وہ بندہ بھی اہل سنت ہے وہ بیان ہے کہ جب صحابی نے کسی صحابی کے بیٹے کو ہی نامزد کرنا تھا تو حضرت علی جیسا صحابی کا بیٹا حسین موجود تھے کیا سوال ہے کیا حسین رضی اللہ عنہ کون ہے حسین رضی اللہ عنہ کیا یزید سے موضوع نہیں تھے کیا حسین علیہ السلام یزید سے موضوع نہیں تھے یزید سے تو بہتر تھے کیا بات ہے فرماتے ہیں اگر انارکی کی وجہ سے انہوں نے نامزد کیا تھا کہ تاکہ انتشار نہ بڑھے اور لوگ اسے تسلیم کر جائیں اور حکومت اچھی چلتی رہے اور فرماتے ہیں اگر انارکی کے ڈر سے ایسا کیا تھا تو انارکی تو ایسی پھیلی کہ جس نے یزید کو نامزد کیا تھا اسی کا پوتا اس تخت پہ بیٹھنے سے اور یزید کے بیٹے نے کہا کہ جس تخت کے سامنے اہل بیت کی توہین کی گئی میں اس تخت کو پسار دے نہیں کرتا کیا بات ہے یہ شکریہ معاویہ یزید رحمت اللہ جی 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 ماشاءاللہ حضرت معاویہ بن یزید رضی اللہ عنہ کی گل کر انہیں جڑا جواب دیتا وہ سنو ایک گل تو میری سنو تو انشاءاللہ سب ٹھیک ہو انشاءاللہ یہ فرماتے ہیں کہ اصل میں سیاست میں پہلی چیز سیاسی استحکام ہوتا ہے وہ جیسے بھی کرنا پڑے کیا بات ہے کیا بات گل سنا رہے ہیں میٹھا شہر بات جنہوں جی جی سلو موشن پوائزن جنہوں یہ پڑھے لکھے بچوں دیتا جا رہا ہے میں ضرورت کے مطابق پہ پڑھ جی 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 بچے جو گامدی جا صاحب جیسے بندے سنتے ہیں اور ذاکر نائک صاحب جیسے بندے سنتے ہیں سانو کی سمجھتے ہیں وہ آدھے بڑے آدمی جی جی یہ بڑے آدمی کی گل سن لو تو میں کچھ آخر تو میں بھی ہے نا کیا بات ہے لازمی آخنا ہے میں کہنا دوائیاں لے کے آنا میں تو دامی کرنا جی جی دامی کرنا بہت شکریہ ہو سکے سیاسی استحکام کے لیے سیاسی فیصلے کرنے پڑتے ہیں اور اگر اپنے خاندان سے ہٹ کر کسی کو نامزد کیا جائے سیاسی خاندان اپنے ہی لوگوں کو نامزد کرتے ہیں ورنہ پارٹیاں بکھر جاتی ہیں جی جی اور مثال دیتا وہ فرماتے ہیں کیا پیپلز پارٹی میں پڑھے لکھے بندے نہیں سیاسی شعور رکھنے والے بندے نہیں
مثال سنو جی۔ اور پیپلز پارٹی میں ایسے لوگ سیاستدان موجود ہیں جن کے بال پارٹی میں سفید ہو گئے جی۔ لیکن نامزد پھر بے نظیر کے بیٹے کو کیا گیا، ہاں۔ اس لیے کہ پارٹیاں بکھر جاتی ہیں اگر اپنے خاص گھر والوں میں سے کسی کو نامزد نہ کیا۔ اگلی وہ مسلم لیگ نون میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہاں جی جی لیکن پھر بھی وزیر اعظم بھی انہی میں سے ہیں اور وزیر اعلیٰ بھی انہی میں سے ہیں، باقی بڑے بڑے لائق ہیں۔ یہاں سیاست میں صلاحیتیں نہیں دیکھی جاتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ پارٹی کس طرح قائم رہے گی۔ اگلی گل آخری گل ہوتا ہے کہ دراصل جیسے اب عمران خان کی پارٹی ہے پی ٹی آئی، حالانکہ پی ٹی آئی کے بڑے بندے کام کر رہے ہیں جی اور صدر بھی ہیں، صدر تو تھوڑے اپنے نے گجرات دیکھی نہ ہے چودھری صاحب کا، چودھری پرویز بھائی صاحب وہ صدر نے اور وہ جناب بڑے بڑے لوگ نے وکالا اب پارٹی جڑے چلاتے ہیں وہ فرماتے ہیں اس کے باوجود اس کے 2 بیٹوں کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کے بیٹے آ جائیں، وہ ساری گلاں تے ہے صدقے جاواں مثالاں دے کے اس واضح کیتا ہے کہ ان کا فیصلہ اس لیے ٹھیک تھا کہ پارٹی کی سیاست یزید ہی کی وجہ سے برقرار رہی اور ان کے اس فیصلے کے بعد مسلمانوں کو یہ فائدہ ہوا کہ بنو عباس 1 کلومیٹر بھی فتح نہ کر سکے اور اس خاندان نے 3-4 بر اعظموں کو چھونے والی سلطنت آپ کو دے دی جس پر آج کا مسلمان فخر کر رہا ہے۔ قرآن پہ میرا حق تھی، یزید پہ فخر کرنے والے اور ہیں، حسین پہ فخر کرنے ساری گل کا جواب دے رہا ساری گل کا جواب دے رہا 3 مثالیں دیتی ہیں۔ نون لیگ بھی صلاحیت میں نامزد نہیں کرتی، خاندان جو کر دی ہے، پیپلز پارٹی بھی خاندان جو کر دی ہے۔ اچھا بے نظیر بھٹو ایک مستور سی، ایک بی پی سی، لیکن پیپلز پارٹی کے بڑے بڑے اعتزاز آسن جیسے پرانے بندے موجود سن، لیکن بیٹی نو لیا گیا۔ یہ ساری گل اس کی ہے کہ خاندانوں کے پچھوں سیاستدان تاں بناتے ہیں تاکہ سیاست سارے خاندان چوں بھی نہ نکلے اور پارٹی بھی ساری مضبوط رہے۔ ہوں تو سب توجہ فرمانی ہے یہ داد فریب چ نہ ہونا، وہ اپنا مذہب دین ہے، سارا اپنا راستہ ہے۔ میں اعلان جڑا کرنا لگا آخری ہے یہ ساری میری اج کی مجلس ہے، نوجوانوں خوب اچھے طریقے سے جان لو، اسے نہ اسکالر سمجھنا نہ عالم دین سمجھنا، اور اللہ فرماتا ہے حق کو جانتے بھی ہو پھر چھپا جاتے یا بندہ گھر نو جانتا نہ ہو سمجھنا جانتا ہے صرف حق نو چھپا رہے ہیں۔ اصل میں وجہ کیا ہے؟ آج کے شیعہ سنی نوجوان میرا پیغام لے لیں، گاندھی صاحب کو کہیں فون کر کے یا میسج کریں کہ آپ نے کربلا کو سیاسیات میں دیکھا ہے، ہم نے اسلامیات میں دیکھا ہے۔ کیا بات ہے، سیاسیات کی کربلا اور ہے، بچے نہ مارے چھوٹے بچے جی انہوں سمجھ آ گئی ہے تو پھر سلام پیش کر دے، جی کسی نال دے آکھیا مار تو وہی سمجھے میں کی کر۔ آخری گل فرماتے نے رسالت امام کی دعوت کے نتیجے میں جو سیاسی قیادت پیدا ہوئی تھی وہ حضرت علی کی شہادت کے ساتھ ختم ہو گئی تھی، اب صرف صحابہ کے بیٹے تھے، کسی نے تو بننا تھا، سارے کھاؤ بھائی اب صحابہ کے بیٹے تھے، شام کا حاکم بھی صحابی تھا، وہ بڑی قیادت تو فوت ہو گئی، حضرت علی کی شہادت کے بعد کوئی نہ رہی، اب صحابہ کے بیٹے تھے، یہ تو سیاسیات کی اڑکلا کرے نا کہ سارے صحابہ کے بیٹے موجود تھے، نبی اللہ کے دیتے علم کی وجہ تو پتہ سی کہ ایسے ایسے بندے جمنے نے جنہیں اسلام کا لوگ اللہ بیڑا گرد کرنا اپنا پار بھی چک جانا سیاست کے مطابق نہیں، قرآن کے مطابق امام حسین نبی کے بیٹے ہیں۔
پھر صحابی کے بیٹے نے صحابی کے بیٹے سے بیعت نہیں مانگی، نہیں صحابی کے گستاخ بیٹے نے محمد کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ بے شک بے شک صحابی کے گستاخ بیٹے نے اپنے پیغمبر کے بیٹے سے بیعت مانگی۔ حضرات گرامی لوگ کہتے ہیں کہ سب لوگ بیعت کر کے آئے تھے تو حسین بھی کر لیتے، اور جب قرآن کھلے دا واسطہ ہی سب لوگ محمد کے بیٹے نہیں تھے۔ واہ 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 جدو حسین وسدے سن ادو اس بیعت منگی، تے جدو حسین دے بیٹے نوں قید کر کے لے گئے سارے باقی دا قتل کر دیتے، پھوپھیاں تے بہناں تے چاچیاں نال بیعت کھلوتیاں نے، ہن تے بیعت منگنی آسان سی نا، ہائے 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 اور وسدیاں کولوں منگدے تے قید کر کے سارے ٹبر نوں قتل کر کے تے نہیں منگدا، کیوں؟ اس گستاخ تک حسین کا جملہ پہنچ چکا تھا کہ کوئی مجھ جیسا کسی تجھ جیسے کی بیعت نہیں کرے گا اس حضرت سجاد کو بیعت نہیں نوجوانوں تساں کالجہ جانا ہے، تساں یونیورسٹی جانا ہے، تساں آکسفورڈ جانا ہے، یہ جن ذاکر نائک اور غامدی جیسے بندے بیٹھے ہیں یہ سیدھے سیدھے یزید کے حامی نے، تساں شبیر نو ویکھنا تے اسلامیات جو ویکھنا، شبیر دی ماں نو ویکھنا تے اسلامیات جو ویکھنا، حسین دیاں بہناں نو ویکھنا تے اسلامیات جو ویکھنا۔ یہ کوئی باغی دیاں بہناں سن، یہ محمد دے پتر دیاں بہناں، یہ پیغمبر دیاں بہناں سن۔ پیغمبر کو دکھ تمہیں نبی نہیں دکھ نہیں لگتا کہ تمہیں بھی دکھ نہیں لگتا۔ عطا قادری صاحب نے ایک کتاب لکھی، اس کتاب کا نام رکھا ہے قول المتین فی امر یزید اللعین۔ یہ نا جڑیاں نے قسم کیتے نا 2 سال کربلا تو بعد میرے کو 13 کام مس کرتے ہیں، 13 کام انہاں چوں 1-2 دس نو تے میں تھوڑے کو اجازت لین لگا۔ بڑا کچھ اس کیتا ہے، مثلا دارالقادری صاحب لکھتے ہیں 27,000 گھوڑ سوار، 27,000 گھوڑیاں دے بندے مدینے کرے، 15,000 پیدل فوج سی جنہ نبی کے حرم کی اور حرم مکہ پر لشکر کشی کی، مکہ تے بھی حملہ کیتا ہے، اس مدینہ تے بھی حملہ کیتا ہے، جنہوں غامدی لکھیا ہے کہ انتشار پھیلا تھا مگر دبا دیا گیا، انج دبایا سوئی انتشار۔ 700 قاری 210 صحابہ تے تابعین اس قتل کیتے نے 2 سال بعد، 1700 مہاجر و انصار صحابہ تے اخیار تابعین کو شہید کیا، 10,000 اہل مدینہ عام بندے شہید کیتے۔ وہ جو نبی دی قبر دیتے ہیں ممبر کے درمیان جگہ انہوں ریاض الجنہ اندر کو گیا ہے، اس ریاض الجنہ پر اس نے گھوڑے اور خچر باندھے، وہاں وہ پیشاب کرتے رہے، مسجد نبی میں کتے داخل ہوتے رہے اور ممبر شریف کے گرد پیشاب کرتے رہے۔ یہ سارے کام یزید نے کیتے، اجے لوگوں کا دانت کرنے کا دل نہیں پہ کرتا۔ فرماتے نے خوف و ہراس پھیلایا گیا، مسجد نبی میں 3 دن تک اذان اقامت اور جماعت معطل رہی۔ یزید کی افواج نے صحابہ اور تابعین کی 1000 بیٹیاں پوتیاں اور نواسیاں جن کی بے حرمت صحابہ، حضرت صحابی ابو سعید خدری داڑھی سے پکڑ کر منہ پر تماچے مارے گئے، داڑھی پر چل گیا۔ نبینا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ پر تشدد کیا گیا، کعبہ پر منجنیکوں پر پتھر برسائے گئے اور بیت اللہ کو آگ لگائی گئی۔ وہ دن نہ اللہ دے گھر دا غصہ ہوتا ہے نہ نبی دے گھر دا غصہ ہوتا ہے۔ صحابہ دیاں 1000 بیٹیاں تے پوتریاں انہاں دی بے حرمتی کی تھی، میں کھول کے بیان اتنے نہیں کر سکتا۔ مجھ میرا خیال ہے کہ جڑے بندے صحابہ دی محبت دا دم پڑتے ہو وہ تانوں محمد دیاں دیاں تے ترس نہیں آوندا تے صحابہ دیاں دیاں تے وہ جڑا رسول دی دین تے غصہ نہیں کرتا صحابہ دیاں دیاں تے کی غصہ کرے گا؟ یاد رکھنا جو بندہ یزید کی حمایت کا لفظ بھی بولے نہ وہ صحابہ کا کچھ لگتا ہے نہ سامنیاں کھلا دیتی ہیں نبی دیاں بیٹیاں سربار۔ ایک جملہ پڑھ کے جا سکتا، حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے کنیزہ نو آکھیا میں نو اپنے وچ چھپا لو پتہ ہی نہ لگے۔
سامنے جڑی بی بی اس ملاؤن تو انتظر پہ وہ مخدومہ چھوٹیا تو اس ڈرائیور پوچھا تو کون حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ ڈرائیور پوچھا تو کون یہ آواز نہیں سنی ہے تیجی وائی بندے نو بھیجا انہاں کو ایک ہی طریقہ سے کربلا تو لگے نے مارن 4 سال شام آ گئے مارتے مارتے کوئی ہاتھ روکنا نہیں کتنا جی ہاتھ پڑی ہے نا بی بی معصومہ چھوٹیا میں ڈرتا ہوں ماتمیاں سے ماتمیاں دے دل ذرا کو ایسے یہ سمجھ دیں کہ گستاخی تو نہیں ہوگی میں ظاہریت دی گل کر رہا ہوں اندروں کے حضرت سکینہ عالمہ قرآن جی عالمہ قرآن کی حضرت سکینہ کیونکہ مسئلے بی بی پاک نے ایسے ایسے زندگی کی خدا دی قسم بی بی پاک دے پیران ورم انہیں آ گئے کہ بی بی کھلوندے سن تے کھلو نہیں سن سکتے تے جنگل میں ٹھیکریاں تے کنڈے والی پیر بہت زخمی ہو گیا سن ہوں جدوں میں وینا نا سوارا دے بندے پیر تو آتے ہیں انہاں راہ دے بندے ٹر کے جاندے ہیں تے بندے پیر تو آتے ہیں خدا دی قسم بی بی دا چولہا پڑھ کے اصل کہ ہر روز گلاں پڑھ کے نا سن کے تے کسے ویلے آنسو آوندا کسے ویلے نہیں آوندا میرے تے اللہ دا فضل ہے میں ایک گل نوں ایک دن 4 بار بھی پڑھدا تے خوش ککھ نہ میں پڑھ ہی نہیں سکدا اے میرے آقا دی مہربانی ہے میرے عزیزوں کنی حضرت سکینہ سلام اللہ علیہ دے جڑا کناں دا خون نال جم گیا سی جدن دے زخمی ہوئے سن پٹی کوئی نہیں سی بندی جڑی پٹی بننی سی وہ چادراں اتر گئی تے جڑے ہاتھ ایتھے رکھنے سن وہ ہاتھ پیچھے بن گئے یہ پھر زخم ہو چکے سن بہت زیادہ پھر پیراں تھلے زخم سن بی بی نے کنی باری حضرت سجاد نو آکھیا ویر انہاں نو آکھ میں زمین تے بیٹھ جا میں زمین تے بیٹھ جدو بی بی نو مارن آیا نا اجے اگلے داغ نہیں سن جدو مارن آیا تو سجاد اگے ود کے فرمایا نے کیوں مار دے انا وہ بلاندہ ہے بی بی بولتی رو کے میرے مولا فرمایا 3 باری بولی رسی ایڈی تنگ جو آواز دی لیکن اگے نہیں گئی میں رسی کشادہ مولا نے رسی کشادہ فرمائی فرمایا اور پوچھ کہنے لگا بی بی تو کہوں فرماتے نے میرا نام فاطمہ ہے جی میں تسی اندر سے ذکر ہوتے ہو ایک باری میرے نام میں دعا کرو اس قرآن کھلے دے سامنے دعا کرو دنیا دی کوئی فاطمہ کسی دربار سکینہ کا مانا سکون ہے سکون میں سکون ہی مشہور ہو گئی سکون اگر ایتھے ہوئے نا ایتھے ساڑھے پھر یہ سکون سکون وہ کہنا سکینہ سکینہ فرمایا پیو کا سکون ہے کہ یہ مطلب ادھر کا تیرا پیو تو بڑا تنگ ہو فرمایا باپ تے میرا میرے کو جدا ہو گیا البتہ میں ادھر دی سو نہیں سکی جدا پیار دی گل بی بی فرمایا تازہ کھجورا لیا کے پہلے مینوں دیندے سن کہنے لگا تازہ کھجورا ویکھ کے پیو یاد ہوندا ہی بی بی فرمایا اس ظالم نے آخیا تھاڑ چک کے بی بی دے سامنے رکھو کھجورا کھا سامنے تھاڑ آیا اپنے کپڑا سی کہنے لگا جی میرے کھانا تو گاہی میرا خیال ہے سارے کو پتہ نہ کھجورا نہیں اور پتہ لگ جائے گا ذاکری کڑی اوکھی ہوتی یہ ذاکر اپنے سنبھال کے پڑھتے ہیں خدا دی قسم میں ساجد کر سکتے روٹی دے سن پھر آواز پہ جاتی ذاکر اگر سنبھال کے نہ پڑھن تے جن دی آواز مک واسطے نہ کبھی نہ سوچنا بھی یہ ہوتا کیوں ہو سکتا ہے وہ اپنی اچھا اندر تے دل ساڈے بھی ہے ساکری کر کے دیکھو کرو حوالہ ایک باری اپنے منہ چ تسی بھی مولا دی ساکری کر کے دسو وہ تھال وچ کھجورا نہیں سن تسی ہائے آندے ہو کرتے پہلے تہاڈی ہائے نکلی ہے پہلے تہاڈا آنسو نکلے لیکن بندہ حوصلہ کر کے دسے نا کی لو پھر بندے روندے نے بھئی یار دوروں آ کے راج کھلوتی ہوگی تو لوگ آتے راج کھلوتی ہے
बंदे समझते हैं कि अगर तेजी ना रखी ना थले मंजी के पावे की आवाज आई तो धी का दिल टुट जाएगा। इस बीबी के सामने लोग तुर गए प्यो जी सोती बची तो खून जो निकले ना बर्दाश्त कर रहे मैं सहाबी भी नहीं मानते सहाबी की जुत्ती दुपट्टे नाले की जुत्ती साफ कर अपन धीया के दुपट्टे उतों दौड़े पग गल च पै गई गडेरा कह लगा यजीद मैनू कतल नहीं कर सकता यजीद कह लगा तू मैनू की आखे रो के आंदा ते आई ना तेनू की शायद जरा बुढ़ा झूठ बोलता है इन कत्ल करता बंदा तलवार लेके गया ते वो अगे तैयार खड़ोता हजरत अबू बकर खड़ोते कहना मार मैं तेरे सारा नाल जन्नत जाना चाहता मैं नबी को जाके आखांगा मेरे तेरियां धीयां नूं इंज नहीं मिल सकिया मैं तेरे पुत्र शहीद नूं मार पैंदी नहीं मिल सकिया मैं नबी नाल गल करांगा अगर करो आखिरी जुमला तलवार इत्थे आई उत्थों एक बंदा दौड़ के यजीद दे कान च गल कीती ऐसा करो बेटा उस जा तेन बुढ़े आजाद किया हजरत अबू बकर फरमाते हैं जो बंदा तेरे को आके कान च गल करके मेरा रिश्तेदार है कोई मेरा अजीज है क्यों मेरा मल्लेदार है क्यों मेरा कोई सहारी है क्यों मारन लगा सी बंदा उन्हें तेन डकिया मैं छड़ना क्यों आओ रोइए मनाओ कह लगा मैनू उस बंदे आके दसिया जिन्हों मारन लगा ना ये रसूल दा सहाबी है।